سفارش کے بعد اللہ رب العالمین نے صفت علم کا ذکر کیا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ٹھیک ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ شفاعت وہی کر سکتا جس کو علم ہو، ماضی کا، مظاہرے کا، یعنی مستقبل میں وہ کیسا تھا، تبھی ہم سفارش کریں گے نا۔ کسی کے بارے میں ہمارے کو معلوم ہے، اب جیسے مثال کے طور پر اب میں دنیا میں کسی کی سفارش کری، ٹھیک ہے، کہ آپ کو میرے کو معلوم رہتا کہ وہ غریب ہے، میرے کو معلوم ہے وہ محتاج ہے، میرے کو معلوم ہے کہ ان کو دوسری جگہ نوکری نہیں مل رہی، تو فلاں جگہ میں جا کے سفارش کری، تو سفارش کرنے والے کے علم میں رہتا ہے کہ انہوں ایسے ہے بلکہ، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اب دنیا کے جو ہے آخرت کے اعتبار سے جو بھی سفارش ہے ان کو علم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر علم ہے تو میں جتنا بتاؤں گی اتنا علم رہیں گا، میرے ماضی کا علم ان کو نہیں رہتا، میرے مستقبل کا علم نہیں رہتا، اگر میں حال بتاؤں گی تو علم رہیں گا۔ تو لہٰذا اولیاء کرام کے اندر نہ ان کو میرا غیب کا علم ہے، نہ میرا مستقبل میں میرے ساتھ کیا ہوگا اس کا علم نہیں ہے، اور حال کا بھی جو ہے ان کو صحیح علم نہیں ہے۔ تو شفاعت کا حقدار کون ہے اور معبود ہونے کا حقدار کون ہے؟ جس کو علم ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہ حقیقی معبود وہی ہے جس کے اندر یہ نیچے جو آ رہے صفات، وہ سب صفات کا حامل رہنا، ٹھیک ہے، یعنی وہ حی رہنا، وہ قیوم رہنا، اس کو نیند نہیں آنا، ٹھیک ہے، اس کے لیے ساری ملکیت اسی کے قبضے میں رہنا، زمین و آسمان کا مالک رہنا، اور جو ہے وہ شفاعت کا وہی حقدار ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس علم رہنا۔ اب جس کے پاس علم نہیں ہے وہ معبود نہیں، جس کو جو ہے علم نہیں ہے وہ کیا ہے؟ معبود نہیں ہو سکتا۔ اس کو جو ہے ماضی کا علم ہونا ضروری ہے، مستقبل میں کیا ہوگا اس کا بھی علم ہونا ہے، اور اب جو ہے اس کا بھی جو ہے علم رہنا۔ اب جس کے پاس یہ سب چیزیں رہیں گی علم کے اعتبار سے تو وہی معبود کہلانے کا مستحق ہے۔ اور ہمارا رب ایسا ہے جو ابھی ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی ہم اپنے ماؤں کے پیٹ میں تھے، نطفے کی شکل میں موجود تھے، تب سے لے کر مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوں گا وہ سب کا علم اللہ رب العالمین کو ہے۔ تو یہ ہمارا رب معبود ہونے کی جو ہے صفت، ایک جو شرط تھی علم، وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ یہ تو خیر اللہ تعالیٰ کا علم کے متعلق قرآن میں جگہ جگہ آپ کو ملیں گا۔ میں سمجھتی ہوں جہاں کوئی ایک رکوع، کوئی ایک جو ہے پارا جو ہے نہیں گزرا ہوں گا جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے صفت علم کا جو ہے ذکر نہ کیا ہوں گا، کہیں پر علیما، کہیں پر یعلم، کہیں پر علم، ٹھیک ہے، یہ تو ذکر بہت ملتا ہے ہم کو قرآن میں، یعلمون، تعلمون، کئی مرتبہ ہم خود پڑھتے نا آیت کے اینڈنگ میں، اور کہیں پر اللہ تعالیٰ کے جو ہے صفت علیم نام بھی پڑھے ہم قرآن میں، علیم حکیم، ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ بقرہ میں جب آدم علیہ السلام کا تذکرہ تھا، جو بولے کہ فرشتوں کو، کہ فرشتے بولے تھے کہ آپ کیوں بنا رہے ہیں انسان کو، وہ دنیا میں جا کر جو ہے فساد برپا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے، وہاں پر بھی علم کا ذکر کریں۔ پھر آگے فرشتے جب بولے کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علیم الحکیم، کہ آپ جو ہے جاننے والے ہیں، تو اللہ کا ایک صفت نام علیم آیا۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ لوگ بھی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ایک صفت نام علیم ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ علیم نام جو ہے قرآن میں 150 مرتبہ آیا، پوری قرآن کے اندر 150 مرتبہ سے زائد، ٹھیک ہے، 150 مرتبہ سے زائد اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر صفت علیم کا جو ہے ذکر کرا، اور پھر اس کے علاوہ علیمہ، یعلم، تعلم جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں وہ تو بے شمار ہے، ہم اس کو گن نہیں سکے، اتنی جو ہے مرتبہ جو ہے آیا۔ تو شفاعت وہی کر سکتا جس کو علم ہو، معبود وہی ہے جس کو علم ہو، ہمارے ماضی کا علم ہو، ہمارے مستقبل کا علم ہو، اور جو ہے میں اب جو کر رہی اس کا بھی علم ہو، ٹھیک ہے۔ مثال ایک مرتبہ جو ہے ایک شخص نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق تو ہے، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو پیدا تو کیا، لیکن اللہ کو جزئیات کا علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کلیات کا علم ہے۔ میں ابھی سمجھاؤں گی کلیات اور جزئیات کس کو بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کلیات کا علم ہے، جزئیات کا علم نہیں ہے، یعنی مثال کے طور پر اللہ کو موٹی موٹی باتیں معلوم ہیں، اللہ کو جو باریک باریک جو باتیں رہتی پوری ڈیٹیل باتیں معلوم نہیں ہے، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر بچہ کب پیدا ہوتا ہے، کیا ہے، یہ موٹی موٹی باتیں معلوم ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ ہم ایک ایک لمحہ کیسا گزار رہے ہیں، نہیں، یہ نہیں معلوم ہے، جب ہم گزاریں گے تو اللہ کو علم ہوگا، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اور بعض لوگوں نے، ایک شخص نے جو ملحد تھا، وہ جو انکار کرنے والا تھا، اس نے کہا کہ میں بھی خالق ہوں۔ ایک شخص نے دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی جو ہے خالق ہوں، میں بھی پیدا کیا، میری بھی ایک پیدائش ہے۔
تو لوگوں نے پوچھا تم کیسا پیدا کرے تم، کیونکہ معبود ہونے کے لیے خالق شرط ہے. یاد رکھیے، ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں اس کے لیے ایک شرط ہے خالق ہونا، اور اس کے لیے شرط ہے عالم ہونا، علیم ہونا، جاننا شرط ہے. تو وہ شخص دعویٰ کیا کہ میں بھی جو ہے خالق ہوں، میں بھی جو ہے پیدا کیا، میں بھی ایک جو ہے مخلوق کو پیدا کیا. تو سب لوگ بولے کیسا پیدا کریں؟ تو کیا کیا اس نے، گوشت کا لوتھڑا لیا، گوشت کا ٹکڑا لیا، اور ٹکڑا لے کر جو ہے گوبر میں جو ہے اس کو جو ہے گوبر میں رکھ دے کے جو ہے پورے گوبر ملا دیا اس گوشت میں، ملا کے ایک ڈبے میں بند کر دیا. بند کرنے کے بعد بولے کہ اس کو کھولنا نہیں 3 دن تک. اب پھر 3 دن کے بعد جب کھولے تو ظاہر سی بات ہے اس میں پورے کیڑے پڑ گئے. تو وہ شخص بولنے لگا کہ میں نے اس کیڑوں کو پیدا کیا. تو پورے لوگاں جو ہے مناظرہ چل رہا تھا کہ دیکھو میں بھی جو ہے ایک یہ کیڑوں کو جو ہے میں نے پیدا کیا، یہ میری مخلوق ہے. تو وہ شخص نے جو ہے دعویٰ کیا. تو لوگوں نے کہا اچھا، تو اس میں سے ایک شخص اٹھا، اچھا ٹھیک ہے، تم آپ کو معلوم ہے نا یہ تم اس کی جو ہے مخلوق ہے، بلکہ تم بول رہے ٹھیک ہے بتاؤ یہ کتنے کیڑے ہیں. جب خالق ہے تو خالق کو اپنے بندوں کا علم ہونا ضروری ہے. جب تم اپنے آپ کو خالق بول رہے ہیں تو بتاؤ یہ کیڑے کتنے ہیں. تو وہ پریشان ہوں گا کہ میرے کو نہیں معلوم ہے کیڑے کتنے ہیں. اچھا اس میں نر کتنے ہیں، اس میں مادہ کتنے ہیں بتاؤ. یعنی اس میں جو ہے یعنی کہ کیا بننا چاہیے، آدمیاں کتنے ہیں، اور جو ہے میل کتنے ہیں، فیمیل کتنے ہیں بتاؤ اس میں. وہ بولا نہیں معلوم ہے. چلو اچھا، تم اس کو کھانا کتنا کھلاتے ہیں معلوم ہے کیا، اس کا رزق کیا ہے تم کو معلوم ہے کیا. وہ بولا نہیں ہے. تو ایک خالق کے لیے ضروری ہے اپنے مخلوق کے بارے میں ہر جزیات کے بارے میں معلوم ہونا. معبود ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کو اپنے بندوں کے متعلق سب علم رہنا. ٹھیک ہے، وہ کیا کھاتا، وہ کیا پسند کرتا، وہ کیسا رہتا، کیا ہے اس کی عادتیں، کیا ہیں، وہ سب کا جو ہے معلوم ہونا ایک خالق کے لیے ضروری ہے. تو لہٰذا ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. اور اللہ رب العالمین دنیا میں ہر بسنے والی مخلوق، صرف انسان ہی نہیں بلکہ دنیا میں ہر بسنے والی مخلوق کے بارے میں اللہ کو علم ہے کہ مچھلی کی غذا کہاں پر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ وہ رزق پہنچا رہا. ہاں انسانوں کی کیا غذا ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کو پہنچا رہا. یہ تو بڑی عام موٹی موٹی بات ہوگی سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو الگ کھلا رہا. بلی کی غذا الگ ہے تو اللہ تعالیٰ بلی کو الگ کھلا رہا، اور جو ہے کیا ہے کتے کی الگ غذا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کھلا رہا. مچھلی کی ایک الگ غذا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک کھلا رہا. پورے جانوروں کو الگ 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 غذائیں کھلا رہا اللہ تعالیٰ. یہ تو الگ بات ہے. ایک انسانوں کی آپ مثال لیجئے کہ ایک انسان حیدرآباد کا رہنے والا ہے اور ایک انسان آندھرا کا رہنے والا ہے. تو اللہ کو معلوم ہے کہ حیدرآباد میں رہنے والے یہ لوگ چاول زیادہ کھاتے ہیں، آندھرا میں رہنے والے جو ہے دوشا وغیرہ یہ لوگ زیادہ کھاتے. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی میں اضافہ کیا. ٹھیک ہے، اور ہم یہاں حیدرآباد میں ہیں تو ہمارے رزق میں چاول کی زیادتی ملتی. تو اتنا میرا رب زیادہ جاننے والا ہے. میرا اور آپ کا رب صرف یہی نہیں جاننے والا ہے کہ میرے بندے کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے، بلکہ وہ چیز کیا کھاتا، یہاں کا رہنے والا یہ چیز زیادہ کھاتا تو اس کے اعتبار سے اس کو اتنا علم ہے. وہ بندہ وہ اتنا کھاتا، اس کے علم میں جو ہے وہاں کے رہنے والے لوگ اتنا یہ چیزاں پسند کرتے، اس کا بھی جو ہے علم اللہ کو ہے. تو اتنا ہمارا بڑا معبود ہے کہ وہ ہر بندے کو، ہر مخلوق کے بارے میں جانتا کہ اس کو کیا پسند ہے، کیا ہے، وہ کیا کھاتا کیا نہیں کھاتا، اس کا ماضی کیسا گزرا، اس کا مستقبل کیسا رہے گا، وہ کیسی زندگی گزار رہا. اللہ تعالیٰ کو سب چیز کا علم ہے. اب یہ ایسا علم کسی اور کے اندر نہیں ہے. اللہ کو جو علم حاصل ہے اپنے بندوں کے متعلق، اپنے مخلوق کے مطابق، وہ علم کسی اور کو حاصل نہیں ہے. جب وہ علم کسی اور کو حاصل نہیں ہے تو پھر جو درجہ اللہ کو دینا چاہیے تھا، جو مقام اللہ کو دینا چاہیے تھا، میں وہ مقام وہ درجہ کسی اور کو نہیں دے سکتی، کیونکہ اللہ کو سب علم ہے اور وہ علم کسی اور کو نہیں ہے. میں کسی کو بتانے سے معلوم ہوں گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو فرما رہے نہیں سمجھتے جب تک میں ان کو بولوں گی نہیں وہی بات جو ہے نہیں سمجھتے. لیکن اللہ رب العالمین ایسی ذات ہیں جو کیا کر رہے ہیں، جو چھپے ہوئی جو باتیں ہیں ہاں جو ہے اللہ رب العالمین جان رہے ہیں. تو ایسا رب ہے ہمارا کہ ہم ایسے رب کی جو ہے مخلوق ہیں کہ میں چاہے ان کو ظاہر کروں چاہے میں ظاہر نہ کروں، اللہ رب العالمین کو جو ہے اس کا علم ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ان اللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، سورہ غافر آیت نمبر 19 میں. سورہ غافر کا دوسرا نام سورہ مومن بھی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان اللہ یعلم خائنۃ الاعین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے آنکھوں کی خیانت کو بھی جان رہا. ٹھیک ہے، وما تخفی الصدور، اور تمہارے سینوں میں جو چھپی ہوئی بات ہے وہ بھی جان رہا. دیکھیے خالق اور مخلوق کی میں فرق، میرے کو بولنا پڑتا میرے شوہر کو، ٹھیک ہے، میرے کو یہ چاہیے میرے کو یہ چاہیے، زبان سے ہلانا پڑتا، میرے کو زبان پہ لانا پڑتا خواہش. لیکن اللہ رب العالمین میرے دل میں چھپی ہوئی رہتی بات اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہو جاتا. اور آپ نے کبھی زندگی میں کئی مرتبہ تجربہ بھی کیا ہوگا، کبھی دل میں میرے کو کوئی چیز ہوتی خواہش یہ کھانے کو، لیکن دعا بھی نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی اور کے ذریعے وہ مدد پوری کر دیتا.
تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ کو زبان حرکت میں لائے تو اللہ تعالیٰ سنتا نہیں، دل میں جو ہماری خواہشات رہتی وہ بات کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ جان لیتا، اور نہ صرف جانتا بلکہ جو نیکسٹ اسٹیپ رہتا سن کے جو ہے وہ قبول بھی کر دیتا۔ تو یہ رب کی جو ہے صفت ہے۔ ایسے بے شمار جو ہے اللہ رب العالمین کے متعلق، علم کے متعلق قرآن میں جو ہے بے شمار آیتیں ہیں، جن میں سے میں چند ایک آپ کے سامنے بولوں گی تاکہ اللہ تعالیٰ کا علم کی جو ہے وسعت ہمارے ذہنوں میں آ جائے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا کیا چیزوں کا علم ہے، اور پھر لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو جو ہے نصیحت فرما رہے ہیں، نصیحت جو ہے فرما رہے یا بنیہ، سورہ لقمان آیت نمبر 16 یا 14 میں ہے، یا بنیہ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات و او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر، کہ اے میرے بچے دیکھیے یہاں پر ایک ماں باپ کو کس طریقے سے بچوں کی تربیت کرنا چاہیے، یا یہاں پر یہ بھی ہم کو نقطہ ملتا کہ ماں باپ کا جو سب سے بڑا بچوں کو جو چیز دینا ہے، ہم سمجھتے بچوں کو کھانا کھلانا ضروری، ہم سمجھتے بچوں کو جو ہے اچھا کپڑا پہنا دینا، اچھا رہنا، اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرا دینا، ان کے جسمانی اعتبار سے ان کا خیال رکھنا، یہ ہماری جو ہے اول قسم کی ذمہ داری ہے۔ نہیں، اس سے زیادہ جو ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے توحید پرست بنائیں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے بچوں کو جوڑ دے، کنیکٹ کر دے، یہ اصل بڑی ذمہ داری ہے۔ تو لقمان علیہ السلام کیا فرما رہے اپنے بچے کو کہ دیکھیے ایک جو ہے مثقال حبہ، اگر ایک دانہ بھی جو ہے اگر چٹیل میدان پر ہے، ٹھیک ہے، اس کو کون جو ہے زمین و آسمان میں ہو یا کہیں پر بھی ہو، اس کو لانے والا کون ہے، اس کا علم کس کو ہے، سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ علم ہم اپنے بچوں کو دینا ہے کہ ہم کہیں پر بھی چھپ کے کریں گناہ، چاہے ہم ظاہر کر کے کریں، چاہے دروازے بند کر کے ہم گناہ کریں، لیکن اس کا علم اللہ رب العالمین کو ہے۔ تو ابن رجب ایک رحمہم اللہ جو ایک واقعہ نقل کرتے، یہ صفت علم کو جو ہے بیان کرتے ہوئے ایک واقعہ جو ہے ذکر کرتے، وہ واقعہ دو واقعے ذکر کرتے جو ملتے جلتے ہیں۔ وہ یہ کہ ایک آدمی جو ہے ایک عورت کو جو ہے ان لوگ ایک پلاننگ کرتے بدکاری کے طور پر، اور سب جو ہے پلاننگ کے مطابق سب ہوتا، اور وہ شخص جو ہے دروازے پورے بند کر دیتے، اور دروازہ بند کرنے کے بعد اس خاتون کے پاس آ کے بولتے کہ دیکھو میں نے پورے دروازے بند کر دیے، کوئی ایک دروازہ بھی کھلا ہوا نہیں ہے، اب ہم جو ہے گناہ کر سکتے ہیں۔ تو اس خاتون کو اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے صفت علیم، اس کا جو ہے معلوم تھا کہ اللہ رب العالمین جاننے والا ہے، تو اس خاتون نے کہا کہ سب دروازے تم نے بند کر دیے لیکن ایک دروازہ جو ہے کھلا ہوا ہے۔ تو وہ بولتا کون سا دروازہ کھلا ہے، سب تو دروازے بند ہے۔ تو وہ بولتی اللہ کا دروازہ۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین کو علم ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم ہے کہ پھر یہ گناہ ہونے والا ہے، گناہ ہو رہا۔ تو یہ شخص اتنا جو ہے ڈر گیا، اور وہ ڈر کے کیا کرا، وہ گناہ کو جو ہے چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، تو علامہ ابن رجب رحمہ اللہ یہ واقعے کو ذکر کر کے بولتے ہیں کہ بچوں کو اگر ہم گناہوں سے روکنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مستقبل اور خراب ہونے والا ہے، جیسا آج ہمارے بچے جیسا فتنوں کا جو دور ہے، ہر آنے والا دن پچھلے والے دن سے بدتر ہوتے جائیں گا، ہر آنے والا دن جو ہے پچھلے والے دن سے بدتر ہوتے جائیں گے۔ ہم یہ امید میں نہ بیٹھنا ہے کہ آئندہ ہمارے جو ہے حالات سدھر جائیں گے، ہمارے معاشرے کے حالات صحیح ہو جائیں گے، نہیں، آئندہ آنے والا معاشرہ ہم سے زیادہ خراب ملیں گا ہمارے بچوں کو ماحول۔ آج تو بھی ہمارا ماحول صحیح ہے الحمدللہ، کسی نہ کسی طریقے سے ہم بچ جا رہے ہیں، ٹی وی سے، فونوں سے، ان سے یہ فتنوں سے، لیکن آئندہ ہماری نسل کیسا بچ پائیں گی، اللہ تعالیٰ جو ہے حفاظت کر سکتا۔ آئندہ اور جو ہے برے جو ہے فتنے آنے والے ہیں۔ تو بہرحال تو معلوم کیا ہوا کہ بچوں کو اگر گناہوں سے بچانا ہے تو اللہ کا جو صفت علیم ہے، ہاں صفت خبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ اگر کانسیپٹ بچوں کے ذہنوں میں بچپن میں ڈال دیں گے تو انشاءاللہ وہ کہیں پر بھی جائیں گے، چاہے وہ محفل میں رہنے دو، چاہے وہ تنہا بھی رہنے دیجیے، یہ لوگوں کو ڈر رہتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، میرے کو بچنا ہے اللہ تعالیٰ سے، اب کہیں پر بھی میں بچ نہیں پا رہا، تو لہٰذا وہ گناہ سے جو ہے رک جاتا۔ تو یہی جو ہے حضرت لقمان علیہ السلام جو ہے اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ ایک جو بھی کچھ بھی کام کر رہے ہیں آپ، تو وہ کام جو ہے اللہ رب العالمین کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے کل قیامت کے دن جو ہے لے کر آئیں گا، ایک ذرہ برابر بھی اگر تم نیکی کر رہے ہیں، ایک ذرہ برابر بھی کچھ کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے لے کر آئیں گا۔ تو یہ عقیدہ رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی سورہ لقمان کے آخر میں آخری آیت جو ہے اس میں جو ہے 5 چیزوں کا علم بتائیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ لقمان کی آخری 5 آیت آپ لوگ کھول کے آج دیکھیے، اس کی تفسیر کو پڑھیے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ بے شک اللہ کو کیا ہے، قیامت کا علم ہے، ٹھیک ہے۔ 5 چیزوں کا علم بتایا گیا، ایک تو قیامت کا علم، اور جو ہے بارش کب نازل ہوتی، کیسی نازل ہوتی، اللہ کو علم ہے، اور جو کچھ بھی جو ہے ماں کے پیٹ میں ہے،
یعنی بچہ یا بچی وہ سب جو ہے اللہ کو معلوم ہے، اور کل کیا کمائیں گے، کل روزی کیا رہیں گی ہم کو وہ معلوم ہے، اور پانچویں چیز جو اللہ کو معلوم ہے، جس میں کسی کو شریک نہیں ہے، کوئی بھی شرکت نہیں ہے اس کے اندر، نہ کسی نبی کو معلوم، نہ کسی اولیاء کو معلوم، نہ کسی صالح شخص کو معلوم، کسی کو بھی نہیں معلوم ہے یہ 5 چیزیں، کہ انسان کہاں پر مرتا ہے اس کا بھی علم نہیں ہے۔ تو یہ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہے اس کا علم خاص اللہ ہی کو ہے، کسی پیغمبر کو نہیں ہے، کسی نبی کو نہیں ہے، کسی اولیاء کو نہیں ہے، کسی صالح کو نہیں ہے، کسی پیر مرشد کو بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پہلا علم کیا ہے؟ قیامت کا علم، ٹھیک ہے۔ اب تفصیل بڑی ہو جاتی، بس مختصر یہ کہ آپ لوگوں میں سے کچھ سنے ہوں گے حدیث جبریل امین آ کے اللہ کے رسول سے سوالات کرتے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، یہ 3 سوالات کرتے، پھر اس کے بعد پوچھتے قیامت کب آتی، کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس موقع پر جواب دیا تھا کہ سائل سے زیادہ، جتنا سائل جاتا اس سے زیادہ جو ہے میں نہیں جانتا، یعنی میرے کو بھی جو ہے قیامت کا علم نہیں ہے۔ تو پھر جبریل امین بولتے چلو ٹھیک ہے، آپ کو علم نہیں ہے کہ کب آئے گی قیامت، لیکن اسے کچھ نشانیاں تو بتا دیں۔ تو پھر اللہ کے رسول نے کچھ نشانیاں بتا دی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ قیامت کب خط آئے گی، یہ دنیا کب تہس نہس ہوگی، اس کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو جو ہے اس کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی اس آیت کی تفسیر میں۔ پھر دوسرا، بارش کب نازل ہوتی، اس کا علم سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے۔ اب ہمارے ذہنوں میں آ رہا ہوگا کہ فونوں میں بتا دیتا، نیوز میں بتاتا کہ آج بارش بہت ہونے والی ہے، اب یہاں پر جو ہے بہت زیادہ آنے والا ہے، سیلاب آنے والا ہے، طوفان آنے والا ہے، تو یہ لوگوں کو بھی معلوم ہے نا۔ تو دیکھیے ہم کبھی بعض موقع پر دیکھیے کبھی ہم بادلوں کو دیکھتے، لیکن بھی بادلوں کے بعد کچھ دیر کے بعد محسوس ہوتا کہ جو ہے ایک دم بادل نہ چھٹ جاتے، سورج دکھائی دیتا۔ تو یہ لوگ ایک اندازے کی بنیاد پر بولتے کہ بارش ہوں گی، کنفرم بات نہیں رہتی، کبھی غلط بھی ہو جاتا۔ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ 5 دن تک مسلسل بارش ہوں گی، لیکن ہوتی 1 آدھ دن بارش، 1 2 دن ہوتی، یا بعض لوگ بولتے کہ آج بارش ہونے والی ہے، لیکن ہم دنیا میں دیکھے کہ آج بارش ہی نہیں ہوئی۔ ہاں، کبھی ہم موسم دیکھیے بادل نہیں رہتے لیکن سورج رہتا، بارش ہو جاتی، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ معلوم ہے کہ بارش کب برسنی ہے، اس میں کسی کو بھی جو ہے عمل دخل نہیں ہے۔ تیسری بات کہ ماں کے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے اللہ کچھ اس کا علم ہے، یہ کسی کو بھی علم نہیں ہے۔ اب یہ سوال ذہن میں آیا ہوگا کہ آج جو ہے سونوگرافی کے ذریعے معلوم ہو جا رہا کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو پھر کیسا؟ تو دیکھیے غیب کی باتیں اللہ کچھ معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ سونوگرافی کرائے تو معلوم ہوا کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، بغیر سونوگرافی کے بتا سکتا ڈاکٹر کہ آپ کے پیٹ میں جو ہے بیٹا ہے، آپ کے پاس جو ہے آپ کو ہونے والی جو ہے لڑکی ہے۔ تو یہ لوگ سونوگرافی کرانے کے بعد بول رہے ہیں کہ آپ کو لڑکا ہوگا لڑکی ہوگی، اس کے بغیر تو نہیں بول سکتے نا۔ مثال کے طور پر دروازے کے پیچھے جو ہے کوئی ہے، ٹھیک ہے، اب میں نہیں بولوں گی، لیکن اگر دروازے کے باہر آ گئے تو میں بولوں گی کہ فلاں شخص ٹھہرا ہوا ہے، تو دیکھ کے بولنے میں غیب کہاں رہا؟ غیب کس کو بولتے ہیں؟ جب آپ نہیں دیکھے اور بول رہے ہیں تو پھر وہ غیب کا رہتا، آپ اس کو دیکھنے کے بعد بول رہے ہیں تو پھر وہ غیب نہیں رہتا۔ تو ویسے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، سونوگرافی کے ذریعے بول رہے ہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ٹھیک ہے، اور بغیر سونوگرافی کے بول سکتا کیا؟ نہیں۔ تو جب آپ دیکھ لیے، دیکھنے کے بعد بول رہے ہیں کہ لڑکا ہے لڑکی ہے، تو پھر یہ غیب کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ علماء کرام اس آیت کی تفسیر میں اس طریقے کی بات بتاتے ہو، اور کیا بتاتے ہو کہ لڑکا ہے لڑکی ہے بول دیں گے، لیکن کون بدبخت ہے، کون خوش بخت ہے، کون کیسا نکلیں گا، اس کی زندگی کب تک رہیں گی، اس کا علم ہے کیا؟ کسی کو بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے۔ اور کل کیا کمائیں گے، کل روزی کیا رہیں گی، کسی کو بھی نہیں معلوم ہے۔ پھر انسان کب مرتا، ہاں، اس کی جگہ کون سی ہے، اس کا بھی علم جو ہے اللہ کو ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ ہی کے پاس علم ہے۔ یہ تو موٹی موٹی 5 بات تھی، کلیات جس کو آپ بولیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کو ہر جزیات کا بھی علم ہے، ایسا نہیں کہ خالی اللہ کو موٹی موٹی باتیں معلوم ہے اپنی مخلوق کے متعلق، چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں معلوم ہے، نہیں، بلکہ اللہ کو ہر چھوٹی چھوٹی بات معلوم ہے۔ اس کے لیے جو ہے سورہ انعام آیت نمبر 59 کو دیکھیں، آج پڑھیے آپ یہ 2 3 آیتیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، کہ اللہ ہی کے پاس جو ہے غیب کی کنجیاں ہیں، لا يعلمها الا هو، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا ہو۔ اب وہ کیا ہے غیب کا علم، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے، جو کچھ بھی آسمان کے اندر ہے، جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے، جو کچھ بھی سمندر کے اندر ہے، وہ سب کا علم اللہ ہی کو ہے۔ آگے دیکھیے وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اللہ اکبر، دیکھیے اللہ رب العالمین کا علم کیسا گہرا ہے کہ کوئی پتا نہیں گرتا جھاڑ سے مگر اللہ کو اس کا علم ہے۔ ہم جہاں پر رہتے، ہمارے گلی میں دیکھیں گے کتنے کی درخت ہوں گے، ٹھیک ہے، روزانہ ہم اس درخت کو دیکھتے، لیکن وہ کتنے پتے گر رہا تھا ہمارے کو علم ہے کیا؟ کتنے جو ہے سکے پتجھڑ کا موسم آ گیا، کتنے پتے گر رہے ہیں، ہم خالی تھیلا اٹھا کے جو ہے ڈال دیتے، اتنے گر رہے ہیں، تھک جاتے ہم پتجھڑ کے موسم میں، لیکن وہ کتنے ہے، کیسا گرا، ہم کو علم ہے کیا؟ نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، کوئی درخت سے کوئی پتا نہیں گرتا لیکن ہمارے علم میں رہتا،
یعنی ہمارے علم کے مطابق جو پتہ گن رہا، خالی ایک درخت کی بات نہیں، ایک درخت پہ کئی پتے گر رہے ہیں، ویسے ہی ہمارے شہر کے دیکھیے، ہمارے محلے کے، ویسے ہی دنیا کے پورے جھاڑوں کو ذہن میں لائیے آپ، اور پھر اس کے پتوں کو لائیے ذہن میں، اس کا بھی علم اللہ کو ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ کا علم کتنا ہے، دیکھیے یہ تو ایک عام سی بات تھی، اب جب اللہ تعالیٰ ایک درخت کے پتے کے گرنے کا علم ہے تو پھر انسانوں کے متعلق علم کتنا ہوگا اللہ کا، یہ سوچنے والی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کے تعلق سے ایک تھوڑا سا اور سن لیجئے کہ اللہ کے تعلق سے وسعت علم کتنا ہے، اس کی گہرائی کے لیے ایک واقعہ سنیے آپ، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے شیخ معاذ رحمہ اللہ حفظہ اللہ جو ہے بارہ بار اللہ تعالیٰ کی علم وسعت کے تعلق سے اس واقعے کو جو ہے بیان کرتے ہیں، اور اس آیت کے تحت کہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ، آپ لوگوں کو بھی معلوم ہوگا، اب جو نئے ہیں ان لوگوں کو جو ہے معلوم ہو جاتی، اور آپ لوگوں کو یاد دہانی کے طور پر جو ہے بات بتائی جا رہی کہ ایک مرتبہ جو ہے حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ اپنے شوہر کی جو ہے شکایت لے کر آئے تھے، جو 28 پارے کی پہلی آیت ہے، قد سمع اللہ التی قد تجادلک بول کے، وہ آیت کا جو ہے شان نزول یہ اس طرح ہے کہ ایک خاتون جس کا نام خولہ بنت ثعلبہ تھا، وہ آئے اللہ کے رسول کے پاس آ کے اپنے شوہر کی جو ہے شکایت کر رہے تھے، اور شکایت کرنے کے دوران ان کی جو گفتگو تھی وہ بالکل آہستگی سے بات کر رہے تھے، یعنی وہ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں اسی کمرے میں موجود تھی جب یہ خاتون اللہ کے رسول کے پاس آ کے جو ہے اپنا ماجرا، اپنا قصہ جو ہے سنا رہی تھی، اور میں بھی جو ہے کان لگا کر سننے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ آخر کیا بات ہے جو آہستگی کے ساتھ بول رہے ہیں۔ اور آپ ذہن میں لائیے کہ اللہ کے رسول کا کمرہ کتنا تھا، آج ہمارا بیڈ روم دیکھیے کتنا بڑا ہے، ایک کمرے کے اندر پلنگ بھی آ گیا، ایک کمرے کے اندر ڈریسنگ ٹیبل بھی آ گیا، ایک کمرے کے اندر جو ہے کئی جو ہے صوفہ بھی آ گیا، کئی چیزیں آ گئی، لیکن اللہ کے رسول کے زمانے میں کیسا تھا کمرہ؟ بالکل چھوٹا سا مختصر سا کمرہ تھا۔ ہاں آپ نے سنا ہوگا کسی حدیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو حضرت عائشہ کا جو ہے پیر دکھتا، تو آپ اس کو پیر کو ہٹا دیتے، پھر جو ہے نماز پڑھتے، تو 2-3 آدمی جو ہے بمشکل، کیونکہ اللہ کے رسول کے جو حجرہ تھا اس میں 3 اشخاص کی خبر ہے، ٹھیک ہے، ایک اللہ کے رسول کی، ایک ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی، چوتھے کی جگہ ہی نہیں تھی، تو اتنا مختصر سا کمرہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کمرے میں بات چیت ہو رہی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کان لگا کر سننا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ بات ان کے کان تک نہیں پہنچ رہی، اور وہ بات ابھی ختم بھی نہیں ہوئی اور فوری جو ہے اللہ تعالیٰ آیت نازل کر دی۔ تو معلوم کیا ہوا، یہاں پر اللہ سے بات چیت ہو رہی اور اللہ تعالیٰ تک وہ بات پہنچ بھی گئی، اللہ تعالیٰ اس کی اس بات کو سن بھی لیے، جان بھی لیے، اور فوری جو ہے آیتیں بھی نازل کی۔ تو سنیے اللہ تعالیٰ کا دیکھیے کتنی جو ہے علم ہے، اللہ تعالیٰ کتنی جو ہے سماعت اللہ تعالیٰ کی جو ہے تیز ہے کہ وہ جو ہے ابھی بات کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں، وہاں سے اس بندی کی جو ہے بات بھی سن لیے، اور وہ علم میں بھی آ گئی بات اللہ کی، اور فوری جو ہے اس کا جواب بھی دے دی۔ ایک درخت کا پتہ گر گیا، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ تو اللہ رب العالمین اتنا جو ہے جاننے والا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ تقدیر میں یہ بھی بات لکھی ہوئی ہے کہ میں جو آپ سے بات کرتا ہوں، جو میرا ہاتھ کبھی ادھر ہل رہا کبھی ادھر ہل رہا، اور جو ہے یہ بھی بات اللہ کے علم میں ہے، ٹھیک ہے۔ میں کتنی مرتبہ جو ہے سانس لی، کتنی مرتبہ جو ہے میں اپنے ہاتھ کو جو ہے سر پہ رکھی، کتنی مرتبہ جو ہے میں اپنے ہاتھ کو جو ہے گال پر رکھی، کتنی مرتبہ میں اپنے ہاتھ کو باندھ کے رکھی، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ موٹی موٹی باتیں تو دور کی بات، ہم جو روزمرہ زندگی میں جیسے ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اس چیز کا بھی جو ہے اللہ کو علم ہے۔ اب جو ذات کو ہر چیز کا جب علم ہے تو پھر ویسے ذات سے ہم کو ڈرنا چاہیے۔ ایک آخری مثال دے کے جو ہے میں بات کو ختم کرتی ہوں، وہ یہ کہ ہم اللہ کو جتنا جانیں گے اتنی اللہ کی عظمت ہمارے ذہنوں میں بیٹھے گی۔ میں جتنا، آپ جتنا اللہ کو جانیں گے اتنی ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت بیٹھے گی۔ مثال کے طور پر کل یا پرسوں میں جو ہے واٹس ایپ پہ سنیے میں کہ ایک شخص جو ہے اپنے بچوں کو بتایا کہ دور ایروپلین جو ہے جا رہا تھا آسمان پر، تو والد نے اپنے بچے سے کہا کہ دیکھو ایروپلین جا رہا، کتنا ہوگا یہ ایروپلین؟ ارے ابا یہ تو چھوٹا ہے ایروپلین، بالکل چھوٹا سا ہے۔ اب چونکہ ایروپلین تھا دور تو لہٰذا وہ شخص کو، وہ بچے کو جو ہے چھوٹا دکھائی دیا۔ پھر اگلے دن جو ہے والد صاحب کیا کرے، اپنے بچے کو جو ہے ایئرپورٹ لے کے گئے اور وہاں جا کے قریب سے بتایا ایروپلین، تو بولا یہ تو ایروپلین بڑا ہے، وہ تو جب چھوٹا تھا اور اب یہ جو ہے بڑا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہم اللہ کو جتنا جانیں گے اتنے اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں آئیں گی۔ ہم اللہ کو جتنا جانیں گے اتنے ہم اللہ کو بڑا مانیں گے۔ ہم پلین کو دیکھیں دور سے تو ہم کو پلین چھوٹا نظر آیا، جب ہم وہی پلین کو سامنے سے دیکھیں تو وہ پلین ہم کو بڑا نظر آیا۔ تو ہم جتنا اللہ کو قریب سے جاننے کی کوشش کریں گے، جتنا ہم اللہ کے ناموں کے بارے میں ہم سیکھیں گے، اللہ تعالیٰ اتنا ہم کو بڑا نظر آئیں گا۔
ٹھیک ہے، ہم اللہ کو جاننا چاہ رہے ہیں، اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں آ جائے، اللہ کی کبریائی ہمارے دلوں میں آ جائے، تو پھر اللہ کو ہم اس کے اسماء الحسنہ کے ذریعے جانیں گے، تو پھر ہمارے اندر اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی اتنی ہی آئیں گی. ٹھیک ہے، تو یہ مختصر سی گفتگو تھی. علم کے متعلق باتیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم اس علم کے جو ہے یہاں پر رکھ دیں گے. پھر اس کے بعد کل جو رہیں گا انشاءاللہ ہفتے کے دن ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. یہ آگے بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کے دو صفتی نام آ رہا ہے، علی اور عظیم. میں صفتی نام کے اوپر زیادہ نہیں بیان کروں گی. انشاءاللہ ہمارا جو نیکسٹ کورس رہیں گا جس میں آپ کو چند اسماء الحسنہ کے تعلق سے بات بتائی جائیں گی تب بتاؤں گی. لیکن جو آیت ہے ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اس آیت کے تحت انشاءاللہ باتیں رہیں گی. وہ آنے والے ہفتے کے دن انشاءاللہ آپ کو بات بتائی جائیں گی. ٹھیک ہے، اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ سننے سنانے سے اللہ رب العالمین کی عظمت میرے اور آپ کے دلوں میں جو ہے بٹھا دے. اللہ تعالیٰ اس سننے اور سنانے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہمارے دلوں میں آ جائے، ہم تمام کو پکا جو ہے موحد بنا دے، شرک سے کی حقیقت ہم کو سمجھا دے، بدعت کی حقیقت ہم کو سمجھا دے، اور سمجھ کے پھر اس سے جو ہے دور رکھنے کی جو ہے دور رہنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دیں. ہمیں اپنے بچوں کو جو ہے جہاں پر ہم کھانے پلانے کی جو کوششیں کرتے اللہ تعالیٰ ویسے ہم اپنے بچوں کو موحد بنانے کے پیچھے بھی جو ہے کوششیں کریں. ہمارے بچوں کو ہمارے حق میں جو ہے صدقہ جاریہ بنا دیں، اور ہم کو ہمارے اپنے ماں باپ کے حق میں جو ہے صدقہ جاریہ بنا دیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.